برحمتك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، محمد تاج رسل الله كاتبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ دی حمد و ثنا، سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں غم غسار زماں، سید سروراں قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دے درباری گوہر بار اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد انتہائی قابل قدر معزز و محترم جملہ حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال دے فضل اور اس دی توفیق نال میں تسی جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے مسجد حاضر خالق کائنات ساڈی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرما کے سب دے واسطے نجات و بخشش دا ذریعہ بنائے۔ اج دے جمعۃ المبارک دی گفتگو دا موضوع
سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب، آداب مصطفیٰ کہ کس انداز دے اندر خالق کائنات جل جلالہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے آداب نو بیان فرماندا ہے۔ تو اس موضوع دے اندر قرآن مجید برہان رشید دے وچوں ایک آیے مقدسہ دا حصہ اور چند احادیث احباب دے سامنے عرض کرنے دی کوشش کرانگا۔ اللہ تعالی حق آکھن دی اودے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلے نمبر تے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید دے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول۔ یہ آواز اور مٹھی کرو۔ خطاب ایمان والےاں فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائے۔ یعنی خالق کی کائنات آئے مقدسہ دے اس حصے دے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو اپنے کام کاج چھوڑ کر فوراً حضور کی بارگاہ میں آ جانا اور رب کے حکم کو مان کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ فرمایا یہ ہر مومن پر، ہر ایمان والے پر، ہر کلمہ پڑھنے والے پر ضروری ہے۔ تو اس تو پہلا کہ اس آیت دی وضاحت کیتی جائے، میں ایک دو احادیث احباب دے سامنے عرض کرنا تاکہ پھر اس آیت دے اندر جو حکم ہے وہ پوری وضاحت دے نال سمجھ آوے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلام نے نام حضرت ابو سعید بن معلا، اور اس حدیث پاک نو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب التفسیر صحیح بخاری دے اندر بیان فرمایا۔ اب فرماندے نے حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالی عنہ، اب فرماندے نے کہ میں نماز پڑھ رہا سی مسجد دے اندر، انی کنتو اصلی فی المسجد، کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، فدعانی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا، لیکن فلم اجبہ، میں نے نبی علیہ السلام کے بلانے پر جواب نہ دے سکا۔ کیوں؟ کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اب تھا نماز کے اندر، اور نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا، حضور کے بلانے پر نماز میں ہونے کی وجہ سے میں نے جواب نہ دیا۔ تو جب نماز مکمل کرنے کے بعد میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو سعید، میں نے بلایا تھا، جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے تجھے بلایا تھا، جواب کیوں نہیں دیا؟ تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی کنت فی الصلاۃ، یا رسول اللہ میں نماز میں تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں ہونے کی وجہ سے آپ کی بات کا، آپ کے بلانے پر میں جواب نہیں دے سکا، حاضر نہیں ہو سکا، نماز پڑھ رہا تھا، آقا اور وجہ کوئی نہیں۔ اب نماز رب کی عبادت ہے اور نبی علیہ السلام نے ادھر بلایا ہے، تو حضرت ابو سعید عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں نماز میں ہونے کی وجہ سے آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکا۔ تو اب نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا، کیا تو نے قرآن کے اندر رب کا یہ فرمان نہیں پڑھا
تو نے قرآن کے اندر رب ذوالجلال کا یہ فرمان نہیں پڑھا کہ جب رب اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو کام چھوڑ دو، نماز میں ہو تو نماز بھی چھوڑ دو اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاؤ. تم نے یہ فرمان نہیں پڑھا. تو اب ایک یہ حدیث پاک ہے. دوسری حدیث پاک جامع ترمذی سے عرض کرتا ہوں، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج علی ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابی بن کعب کے پاس تشریف لے گئے، اور حضرت ابی بن کعب کے پاس جب میرے آقا تشریف لے گئے تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو آواز دی، فرمایا یا ابی وہو یصلی. جب سرکار نے آواز دی حضرت ابی بن کعب کو تو اس وقت حضرت ابی بن کعب بھی نماز پڑھ رہے تھے. یہ حدیث کے لفظ ہیں، وہو یصلی، وہ نماز میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے جب سرکار نے حضرت ابی بن کعب کو بلایا. تو اب نماز میں ہونے کی وجہ سے فلتفت ابی ولم یجب ہو، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر حضور کو دیکھ تو لیا. فلتفت ابی، حضرت ابی نے مڑ کر دیکھ لیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلا رہے ہیں، لیکن فلم یجب ہو، انہوں نے حضور کے بلانے پر جواب نہ دیا کیونکہ نماز میں تھے، جواب نہ دیا. تو جب جواب نہ دیا تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جلدی سے جو نماز باقی تھی وہ مکمل کی. ثم انصرف الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو جو نماز بقیہ رہتی تھی وہ جلدی جلدی پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کیا عرض کی؟ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام علیکہ. یا رسول اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں. اب اس پر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلیک السلام، اے حضور نے فرمایا اے ابی بن کعب تجھ پر بھی سلامتی ہو، رب ذوالجلال تجھے بھی سلامتی عطا فرمائے. اب یہ فرمانے کے بعد سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابی میں نے تجھے بلایا تھا، میں نے تجھے بلایا تھا، ما منعک ان یجیبنی اذ دعوتک. اے ابی جب میں تجھے بلا رہا تھا، جب میں نے بلایا تھا تو کیا وجہ ہے تو نے میری بات کا جواب نہیں دیا، تو میری بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت فی الصلاۃ، آقا میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز میں ہونے کی وجہ سے آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکا. تو اب اس پر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الم تجد فیما اوحی اللہ تعالی الی ان استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. میرے کریم آقا نے فرمایا اے ابی تو نے رب ذوالجلال کی نازل کردہ کتاب کے اندر یہ فرمان نہیں پڑھا کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ؟ یہ فرمان نہیں پڑھا. اب اس پر حضرت ابی بن کعب عرض کرتے ہیں قال بلا یا رسول اللہ میں نے یہ فرمان پڑھا ہے. اب اس پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے بعد میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا. اب حضرت ابی بن کعب کا بھی مقصد یہی تھا، پہلے یہی سوچ تھی کہ شاید یہ حکم خارج نماز کا ہے، نماز سے باہر بندہ ہو تب یہ حکم ہے. لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ اے ابی جب میں نے تجھے بلایا تھا تو کیوں نہیں آیا، تو نے رب کا فرمان نہیں پڑھا، تو اس سے یہ مسئلہ پتہ چلا کہ یہ حکم نماز سے باہر کا بھی ہے، نماز میں ہونے کا بھی ہے. بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور ادھر مصطفیٰ کا بلاوا آ جائے تو حق یہ بنتا ہے بندہ نماز بھی چھوڑے، پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے. اب اس پر
سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اب انداز دیکھیں کہ بلایا ہے حضور نے حضرت ابو سعید بن معلہ کو نماز کی حالت میں، بلایا ہے نبی علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب کو، اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جب نہ آئے تو نبی علیہ السلام نے فوراً یہ فرما دیا، غلاموں تو نے قرآن کے اندر رب کا یہ فرمان نہیں پڑھا؟ اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جب رب کا یہ حکم ہے کہ تم نماز میں ہو یا خارج نماز میں ہو، جب بھی مصطفیٰ بلائیں فوراً کام چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ، نماز بھی حضور کے لیے مؤخر کر دو اور حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ جب یہ بات یہاں تک ہے تو اب میں عرض کرتا ہوں، توجہ سے سنیے گا کہ جب بندہ نماز میں ہو، نماز چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائے اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوے دیکھ لے، حضور کے چہرے والضحیٰ کو دیکھے، حضور کی زلف عنبرین کو دیکھ لے، نبی علیہ السلام کے سراپا نور کو دیکھ لے، تو کیا اس کی توجہ حضور کی طرف جائے گی کہ نہیں؟ کہ حضور سامنے ہے، حضور کا چہرہ والضحیٰ سامنے ہے، زلف عنبرین سامنے ہے، حضور کو سامنے بندہ دیکھ رہا ہے، تو کیا توجہ حضور کی طرف جائے گی کہ نہیں؟ اب جن کا یہ نظریہ ہے معاذ اللہ نماز کے اندر نبی کا خیال آ جائے تو وہ نماز نہیں رہتی، تو میں ان کے لیے یہ عرض کرتا ہوں کہ جب رب کا یہ فرمان ہے نماز میں بھی ہو تو چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ، تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ نماز سے بھی بڑھ کر بڑا فرض ہے حضور کے بلانے پر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ اب اس پر امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شارح صحیح بخاری جو کہ 8ویں صدی کے مجدد ہیں، اب ان حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمایا ان اجابت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الصلاۃ فرض۔ نبی علیہ السلام کے غلاموں سنو، امام ابن حجر اسقلانی 8ویں صدی کے مجدد فرماتے ہیں کہ جب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم نماز کی حالت میں بھی ہو تو تمہیں بلائیں تو اس وقت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا تمہارے لیے فرض ہے۔ سبحان اللہ، یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے، جب سرکار بلائیں نماز چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں چلے جانا، یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اور فرمایا یہ فرض کا ایک تو ہے یہ فرض کا درجہ ہے، اور دوسرا جو بندہ اس عمل کو ترک کرے گا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں وہ گناہگار لکھا جائے گا، اس کا یہ عمل گناہگاری ہوگی اور معصیت کے ضمن میں اس کا یہ عمل لکھا جائے گا جب حضور بلائیں تو بندہ نہ جائے۔ اور پھر اس شاہ کے کمال کی بات کر دی، اب فرماتے ہیں انہو حکم یختص بالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ حکم رب ذوالجلال نے صرف مصطفیٰ کے لیے ارشاد فرمایا، اس کی خصوصیت حضور کے لیے ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ نماز میں فرق ہے، ایک ہے بندہ فرض نماز پڑھ رہا ہے، ایک ہے نفل پڑھ رہا ہے، لیکن جب حضور بلائیں بندہ نفل پڑھ رہا ہو یا فرض پڑھ رہا ہو، حضور کے بلانے پر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ فرض ہے۔ لیکن چونکہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان بھی سامنے ہے جس میں نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا اور ادھر سے میری امی جان مجھے آواز دیتی، تو آپ فرماتے ہیں میں نماز چھوڑ کر امی جان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ یہ حدیث بھی سامنے ہے۔ اب اس پر بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر والدین کو پتہ نہ ہو ہمارا بچہ نماز پڑھ رہا ہے اور نفل پڑھ رہا ہے اور آواز دے دیں، تو اب شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اولاد پر ضروری ہے جب نفل پڑھ رہا ہو اور والدین آواز دے دیں تو نفل ترک کر کے پہلے اپنے والدین کی بارگاہ میں حاضر ہو، ان کی بات سنیں، اس کے بعد آ کر نماز پڑھیں۔ لیکن یہ والدین جن کو مقام حضور کی وجہ سے ملا،
ان کے لیے نفل نماز چھوڑ دینے کا حکم ہے، تو جو اس کائنات کے لیے وجہ تخلیق کائنات ہیں، جنہیں رب ذوالجلال نے اتنی عظیم شان عطا فرمائی، اتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جب امام الانبیاء بنا دیا، امام الانبیاء ہونے کا مقام عطا فرما دیا، تو پھر حضور علیہ السلام کا یہ زیادہ حق ہے بندہ نماز میں ہو اور مصطفیٰ کی بارگاہ سے بلاوا آ جائے، بندہ نماز چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ تو اب یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں، جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال معاذ اللہ نماز میں آ جائے تو نماز نہیں رہتی، میں ان کے گھر سے ایک دلیل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا انور شاہ کاشمیری جامع ترمذی کی شرح کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھ گئے۔ مولانا انور شاہ کاشمیری لکھتے ہیں، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب فرمان سامنے آیا تو انہوں نے لکھا، دل الحدیث علی اجابت الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تبطل الصلاۃ، فرمایا حدیث پاک میں سے جب میں نے یہ پڑھ لیا ہے تو حدیث یہ دلالت کرتی ہے جب بندہ حضور کے بلانے پر نماز چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں چلا جائے تو یہ عمل نماز کو بھی باطل نہیں کرتا۔ یعنی حضور بلائیں، بندہ نماز چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں چلا جائے تو اس نماز میں کوئی فرق نہیں آتا، وہ نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ وہ نماز تو مکمل ہی تب ہوتی ہے، کیونکہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کا تو یہ انداز ہوا کرتا تھا، وہ تو تڑپ جایا کرتے تھے نبی علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے، اور نبی علیہ السلام کی محبت میں حضور کے انداز کو دیکھنے کے لیے حضور کے غلام تو تڑپ جایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم و بخاری کی حدیث پاک ہے، راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ جس مرض کے اندر نبی علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، انہی ایام میں جب پیر کا دن آیا تو ہم نماز پڑھ رہے تھے، اب مصلی امامت پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھڑے ہیں، صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں حضرت صدیق اکبر، تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ حجرے کے دروازے پر تشریف لائے، وہاں جو پردہ لٹک رہا تھا اس پردے کو ہٹایا، پردے کو ہٹا کر حدیث کی جو لفظ ہے ساتر الحجراتا، نبی علیہ السلام نے اس حجرے کے پردے کو ہٹایا، وَهُوَ قَائِمٌ، حضرت انس فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ اس دروازے میں کھڑکی میں کھڑے ہو کر اپنے غلاموں کو ملاحظہ فرما رہے تھے، وَهُوَ قَائِمٌ نَظَرَ إِلَيْنَا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور ہماری طرف دیکھ رہے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کے اس دروازے میں آنے کی خبر حضور کے غلاموں کو بھی ہوئی، صحابہ کو بھی پتہ چلا ہمارے آقا تشریف لے آئے ہیں، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خبر جب صحابہ کو ہوئی، جو مقتدی تھے وہ بھی جان گئے کہ حضور تشریف لے آئے ہیں، جو امام تھے وہ بھی جان گئے حضور تشریف لے آئے ہیں۔ اب اس انداز میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام غلاموں کے اس انداز کو دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ کر فتبسم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضاحکاً، نبی علیہ السلام غلاموں کے اس انداز کو، یعنی مصلی امامت پر تاجدار صداقت ہیں اور پیچھے سارے صحابہ حضور کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے جب مصلی امامت پر صدیق اکبر کو کھڑے دیکھا اور پیچھے صحابہ کو دیکھا تو نبی علیہ السلام اس انداز کو دیکھ کر مسکرا دیے، حضور مسکرانے لگے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ نبی علیہ السلام کا حضرت صدیق اکبر کے امامت کروانے کے انداز کو دیکھ کر مسکرا دینا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ بھی راضی ہیں، میرے بعد مصلی امامت پر میرا صدیق ہی کھڑا ہوگا۔
ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ حدیث پاک میں یہ لفظ ہے فتبسم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضاحکا، حضور دیکھ کر مسکرائے بھی اور میرے آقا ہنس بھی دیے۔ جب یہ انداز تھا نا حضور کا کہ کھڑکی میں کھڑے ہیں اور میرے آقا مسکرا رہے ہیں، تشریف لا کر مسکرا رہے ہیں، تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کأن وجہہ ورقۃ مصحف، اس کھڑکی میں کھڑے جب ہم نے حضور کو دیکھا نا تو ہمیں ایسا لگا جیسے کھڑکی کے اندر میرے مصطفیٰ نہیں بلکہ قرآن کا ورق کھڑا ہے۔ یہ لفظ ہے کأن وجہہ ورقۃ مصحف، حضور کا چہرہ انور ہمیں قرآن لگا، ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کا ورق ہے۔ ہم نے اس انداز میں مصطفیٰ کو دیکھ لیا۔ جب دیکھا حضور کے غلاموں نے سمیت امام، جب تمام مقتدی اور امام نے حضور کو دیکھ لیا تو اب وہ دیکھ کر جو کیفیت بنی صحابہ کی اسے بھی حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں قال، حضرت انس نے فرمایا فَبُهِتْنَا نَحْنُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ فَرَحٍ بِخُرُوجِ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور کی ایک تو آمد کی خوشی تھی، دوسرا حضور کو دیکھنے کی خوشی تھی۔ اب اس خوشی کے انداز نے ہمیں نماز کے اندر ہی مصطفیٰ کا دیوانہ بنا دیا، ہم حضور کے دیوانے بن گئے۔ فَبُهِتْنَا، ہم پر دیوانگی آ گئی۔ ہم تھے نماز کے اندر، نماز رب کی عبادت ہے، لیکن جب نماز کے اندر چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو ہم پر دیوانگی طاری ہو گئی۔ ایک تو حضور کا دیدار ہو رہا تھا اور دوسرا دیدار بھی اس انداز کا تھا کہ میرے مصطفیٰ تبسم فرما رہے ہیں۔ تو کسی نے کیا خوب کہا، صورت یار دی وے دیارانا ساڈے عملہ دی جانے، آزم ساڈا دین کی پچھنے ساڈا ایہو دین ایمان ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں صرف خیال سے نماز جاتی رہتی ہے، وہاں تو صرف خیال نہیں تھا، وہاں تو دیدار کے جلوے بھی تھے۔ وہاں صحابہ نماز کے اندر نماز عبادت رب کی کر رہے تھے، لیکن ساتھ مصطفیٰ کو بھی دیکھ رہے تھے، چہرے مصطفیٰ پر نظریں جمی ہوئی تھیں، حضور کے مسکرانے کے انداز کو دیکھ رہے تھے۔ اور جو حضرت انس بن مالک نے یہ لفظ بیان کیے کہ ہم حضور کے اس انداز کو دیکھ کر ہم نماز کے اندر ہی حضور کے دیوانے بن گئے، ہم پر دیوانگی طاری ہو گئی۔ اب جب نبی علیہ السلام نے اس انداز میں غلاموں کو دیدار کے جلوے عطا فرمائے اور اس انداز میں غلاموں نے حضور کے جلوے دیکھ لیے تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں وَنَقَصَ ابی بکر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی مصلی امامت کو چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ کس لیے پیچھے ہٹنے لگے؟ یَصِلَ الصَّفَّ، کہ میں صف میں جا کے کھڑا ہو جاؤں اور مصلی حضور کے لیے خالی چھوڑ دوں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو نماز ختم کر دیں گے، نماز توڑ ڈالیں گے، نماز مکمل نہیں کر سکیں گے، تو اب جو آگے حدیث کے لفظ ہیں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت انس فرماتے ہیں فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ فرمایا، حضرت صدیق اکبر کو اشارہ کیا، ابو بکر ٹھہر جاؤ، مصلی امامت پر کھڑے رہو، وَأَتِمُّ الصَّلَاةَ، اور نماز کو مکمل کر لو۔ اب یہاں پر یہ بھی مزے کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا نماز ٹوٹ گئی دوبارہ نئے سرے سے پڑھو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ جو حدیث کے لفظ ہے اَتِمُّ الصَّلَاةَ، نماز کو مکمل کر لو۔ اب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ انداز ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ جب نماز اگرچہ عبادت رب کی ہے، ایک طرف نبی علیہ السلام کا بلاوا ہے، ایک طرف نبی علیہ السلام کا دیدار ہے، تو نماز بھی فرض ہے، ہم یہ مانتے ہیں، لیکن نماز سے بڑا فرض ہے جب مصطفیٰ بلائیں تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، رب ذوالجلال نے یہی حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو کام چھوڑ دو، نماز میں ہو تو چھوڑ دو، پہلے حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اور یہی حضور کی بارگاہ کا ادب ہے، یہی بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ہے۔ جب حضور بلائیں بندہ جتنے بھی ضروری کام میں لگا ہو وہ کام ترک کرے، حضور کی بارگاہ میں آ جائے، یہی حضور کی بارگاہ کا ادب ہے۔ بلکہ یہاں پر اس آیہ مقدسہ کے اندر ایک کمال کا نقطہ یہ ہے کہ جب رب ذوالجلال نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، دو ہستیوں کا ذکر ہے، ایک ہے رب ذوالجلال کا، دوسرا ہے آمنہ کے لال کا، لیکن ذکر دو کا ہے، آگے فرمایا دعا واحد ہے۔ اب رب ذوالجلال اس آیہ مقدسہ کے ان الفاظ میں یہ بتا رہا ہے کہ جب حضور بلائیں تو حضور کا بلانا گویا رب کا بلانا ہے۔ نبی علیہ السلام کا بلانا دعوت مصطفیٰ، دعوت اللہ ہے، دعوت مصطفیٰ دعوت اللہ ہے، اور حضور کی بارگاہ میں آ جانا حقیقت میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آ جانا ہے۔ جب بندہ حضور کی دعوت کو قبول کر کے سرکار کے بلانے پر حضور کی بارگاہ میں آ جائے تو رب ذوالجلال نے بھی یہ بتا دیا کہ تم حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ، خود بخود رب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے۔ جو بارگاہ مصطفیٰ میں آنے والے ہیں حقیقت میں وہی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آنے والے ہیں، جو حضور کی بارگاہ سے بھاگنے والے ہیں حقیقت میں وہی رب ذوالجلال کی بارگاہ سے بھاگنے والے ہیں۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے، ہم نے حضور کے تابعدار غلاموں میں اپنا شمار کرنا ہے، ان لوگوں میں اپنے نام کو شامل کرنا ہے جو حضور کی بارگاہ کے ذریعے سے رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، یا حضور کی بارگاہ کا ادب چھوڑ کر، حضور کی بارگاہ کو چھوڑ کر کہتے ہیں سیدھے ہم رب کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، رب بھی یہی چاہتا ہے، میری بارگاہ تک آنا چاہتے ہو تو بارگاہ مصطفیٰ کے ذریعے سے آؤ، میری بارگاہ میں بھی اس کا آنا قبول ہے جو بارگاہ مصطفیٰ کے ذریعے سے آئے، جو ڈائریکٹ آئے میری بارگاہ میں اس کا آنا ہی قبول نہیں ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے ایسا مقام عطا فرمایا، حضور کی بارگاہ کے ایسے آداب سکھا دیے غلاموں کو کہ جو بھی حضور کی بارگاہ میں آئے وہ رب کی بارگاہ میں خود بخود پہنچ جاتا ہے۔ اب اس پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور کی ایک صحابی نام ہے حضرت حنظلہ، لقب ہے غسیل الملائکہ، یعنی جن کو فرشتوں نے بھی غسل دیا۔ اب نئی شادی ہوئی، پہلی رات ہے، غسل جنابت آپ پر فرض ہے، لیکن وہاں سے نبی علیہ السلام کے اس دعوت دینے والے کی آواز کان میں پڑی کہ نبی علیہ السلام نے جہاد کا اعلان کروا دیا۔ اب وہ غلام فوراً اٹھا، حضور کی بارگاہ میں ہتھیار لیے میدان جہاد میں پہنچ گئے، جا کر حضور کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ حنظلہ کو تلاش کرو۔ صحابہ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں یا رسول اللہ تلاش تو بڑا کیا ہے لیکن ملے نہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا آئے بھی تھے اور رب ذوالجلال نے ان کو جام شہادت بھی عطا فرمایا ہے۔ تو جب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تشریف لے جاتے ہیں تو فرشتے اس غلام کو غسل دے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر کر دیتے ہیں۔ تو یہ انداز ہے نبی علیہ السلام کے غلاموں کا، اور یہ حکم ہے قرآن کا کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً کام کاج چھوڑ دو، نماز میں ہو چھوڑ دو، فوراً بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاؤ۔ یہی حضور کی بارگاہ کا ادب ہے، اور یہی رب ذوالجلال ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ تم حضور کی بارگاہ کا ادب کر لو۔ خالق کائنات فرماتا ہے میں تمہیں اپنا ادب عطا فرما دوں گا، کیونکہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی جو شان قرآن میں رب ذوالجلال نے بیان فرمائی، جو مرتبہ احادیث کے اندر حضور کا موجود ہے،
اس کو کما حق کو ہو بیان کرنا یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف و کمالات زندگیوں میں ختم نہیں ہو سکتے، بلکہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، تمام مخلوقات لکھنے پہ لگ جائیں، پھر بھی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات کو کما حق کو ہو نہیں لکھ سکتے۔ یہ انداز ہے، یہ مقام ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا ہے، خالق کائنات ہماری حاضری قبول فرمائے، رب ذوالجلال ہمیں حضور کی بارگاہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خالق کائنات اپنی بارگاہ تک پہنچنا حضور کی بارگاہ کے ذریعے سے نصیب فرمائے۔